والذی نزل من السماء ماء، جس اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی، بقدر، اور ایک خاص مقدار میں، بہت زیادہ بھی نہیں کہ پوری زمین تباہ ہو جائے، بہت کم بھی نہیں کہ کچھ اگنے کے لائق بھی نہ ہو، ایک خاص مقدار میں، سال بھر میں، ایک چند مہینوں کے موسم میں، بارش کے سیزن میں یہ بارش وہ نازل کرتا ہے، تمہارے لیے رحمت بنتی ہے۔ بندے اور شہر سب سیراب ہوتے ہیں، زمین زندہ ہوتی ہے، جانوروں کو زندگی ملتی ہے، انسانوں کو زندگی ملتی ہے اس پانی کے ذریعے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ شہر، مردہ زمین کو ہم، بنجر پڑی ہوئی، سوکھی ہوئی، پھٹی ہوئی زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اس زمین کو دیکھتے ہو بنجر، چٹیل، سوکھی ہوئی، کھنکڑ ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب بارش نازل ہوتی ہے، بھڑک اٹھتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، حامدہ، اور اللہ کی تعریف کرنے لگتی ہے۔ یہ بارش آتا ہے، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ گاؤں کو ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جیسے بارش نازل ہوئی، مردہ زمین زندہ ہوئی، جھاڑ جھنکار، پودے، گھاس پھوس اگے، تمہارے فائدے کے، جانوروں کے کھانے کے سب اگے، اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، پروالے، ہزاروں کروڑوں کی شکل میں زندگی ہی تمہیں نظر آنے لگی، ایسے ہی تمہیں بھی زندہ کرے گا۔ مر کے مل گئے، گھل گئے اس زمین میں، مَن یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو پاؤڈر بن کے زمین میں گھل مل گئی، بارش نازل کرے گا تو یہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس زمین پہ جب پانی قیامت کے دن سور پھونکنے کے بعد نازل ہوگا تو تم ایسے ہی جیسے بیج اگتی ہے، تمہارے ڈی این اے اور تمہارے الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، ساری زمین تمہارے باڈی سیل سے مل کر جھاڑ کی طرح، انبتکم من الارض نباتا، زمین سے تمہیں اگا کر پھر نکال دے گا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ایسے ہی دوبارہ تم کو پیدا کرے گا۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ اس بدن کا جوڑا کیا ہے؟ ہماری جان۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب اس بدن کو دوبارہ اس کے روح سے جوڑ دیا جائے گا، مالک کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، کشتیوں میں تم سوار ہوتے ہو، جانوروں کے اوپر تم سوار ہوتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِ، تاکہ تم سواری کے اوپر جب اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، ذرا وچار کرو، ذرا سوچو، ذرا غور فکر کرو، سچے مالک کی نشانیاں۔ تم سواری پانی پر کر رہے ہو، تم سواری ومان سے، ہوائی جہاز سے ہوا میں کر رہے ہو، پانی کے اندر پنڈبی بنا کے کر رہے ہو، جانوروں کی پیٹھ پر کر رہے ہو، مختلف سواریاں بنا کے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی ایسی چیزیں تمہاری ذہن میں ڈالے گا، ایسے ایسے جانور تم کو دے گا، جس پر تم سواری کرو گے۔ یہ سچے مالک کی نعمتیں ہیں، تو تم سواری پر بیٹھنے کے بعد مالک کی نعمت یاد کرو، اپنے بھاری بھرکم سامان کے ساتھ دور دراز کے دنیا کے علاقے میں، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تم پہنچ جاتے ہو، تو تم سچے مالک کا ذکر کرو، یاد کرو، اور اس نعمت کو، اذکروا نعمت ربکم، سچے مالک کا ذکر یہی ہوتا ہے۔ یہ نعمت تو نے دی، چھوٹی نعمت، یہ بڑی نعمت دی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، دنیا اور آخرت کے اندر اس زمین کی کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، کیا کام سے پیدا کیا، اس کام کو سوچو اور سچے مالک کا شکریہ ادا کرو۔ یہ ذکر ہے، یہ سچے مالک کو یاد کرنا ہے۔ تو جب سواری پہ تم بیٹھو، تذکروا نعمت ربکم، اپنے رب کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس سواری کو ہمارے قبضے میں، سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، سخر لنا ھذا، اس سواری کو ہمیں ہمارے قبضے میں دیا۔ بریک ڈرائیور کے ہاتھ میں نہیں، جب چاہے بریک ٹوٹ جائے، فیل ہو جائے، اور کہاں کس پہاڑ سے جا کے ٹکرا جائے۔ اس سواری کو ہمارے قبضے میں تو نے دیا۔ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اس سواری کی سیٹ سے ہم چپکے نہیں رہ سکتے، کب کدھر اڑ کے گر جائیں گے، کب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، میں بمبئی نہیں جا رہا، میں ناگپور، اکولا اور کولہاپور نہیں جا رہا، بلکہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ رہے۔ وإنا إلى ربنا لمنقلبون، میری 500
کلومیٹر کی منزل دور ہو سکتی ہے اور میری موت مجھ سے قریب آ سکتی ہے۔ اس سواری میں بیٹھنے کے بعد وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، یہ سچے مالک کی نعمت کو تم یاد کرو جب بیٹھو۔ وَتَقُولُوا، اور تم یہ دعا پڑھا کرو، قرآن میں 2 جگہ یہ دعا آئی ہے، سبحان الذی سخر لنا، یہ سواری جو بھی ہو، کشتی ہو، سواری ہو، جانور ہو، سائیکل ہو، ٹو ویلر ہو، رکشہ ہو، کار ہو، ویمان ہو، ہیلی کاپٹر ہو، جو بھی سواری ہو، تم سچے مالک کا نام یاد کرو کہ یہ سواری تو نے ہمارے قبضے میں دی ہے، اس سے چمکے رہنا، چپٹے رہنا ہماری طاقت نہیں، اس کی بریک ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور ہم اپنی منزل کی طرف نہیں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف جا رہے۔ آگے کی آیتیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جزءا، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔